پاکستان کو مارز وجود میں آئے 79 سال ہو چکے ہیں۔ پاکستان کے قیام کے وقت مغربی پاکستان یا موجودہ پاکستان کے 4 صوبے تھے۔ پاکستان کی پہلی مردم شماری 1951 میں ہوئی، جس میں پاکستان کی آبادی تقریباً 3 کروڑ 37 لاکھ تھی۔ آج 2026 میں پاکستان کی آبادی 25 کروڑ سے تجاوز کر چکی ہے، لیکن آج بھی پاکستان کے صوبے صرف 4۔ کیا اتنی بڑی آبادی کا بوجھ صرف 4 صوبوں کے کندھوں پر ڈالنا درست فیصلہ ہے؟ ملک کی موجودہ صورتحال، بڑھتی ہوئی آبادی، شہری آبادی میں اضافہ، انتظامی پیچیدگیاں اور ترقیاتی ضروریات نئے صوبے، چھوٹی انتظامی اکائیوں، انتظامی یونٹس یا ایک مضبوط بلدیاتی نظام کے قیام کا تقاضا کر رہی ہیں۔ دنیا کے متعدد وفاقی ممالک جیسا کہ ہندوستان اور نائجیریا اور دیگر ریاستوں میں وقتاً فوقتاً نئے صوبے یا ریاستیں قائم کی گئی ہیں، لیکن ہمارے ملک میں نئے صوبوں کا قیام ہمیشہ سیاست کی نظر ہوتا رہا۔ اس وقت پاکستان کو بہتر گورننس، معاشی مسائل کے حل اور وسائل کی منصفانہ تقسیم کے لیے موجودہ طرز حکمرانی میں تبدیلی کی ضرورت ہے۔ کئی سیاسی جماعتیں نئے صوبوں کے قیام کے حق میں آواز اٹھا چکی ہیں، جن میں PTI، MQM، جماعت اسلامی اور جمعیت علماء اسلام شامل ہیں۔ ذرائع کے مطابق نئے صوبوں کی تعداد 7 سے 32 ہو سکتی ہے۔ ہمیں یہ سمجھنا بہت ضروری ہے کہ نئے صوبے کسی تقسیم کا نام نہیں، بلکہ بہتر انتظام، متوازن ترقی، وسائل کی منصفانہ تقسیم اور عوام کے مسائل ان کی دہلیز پر حل کرنے کا ایک مؤثر ذریعہ بن سکتے ہیں۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ کیا اس بار نئے صوبے بن پائیں گے؟ کیا نئے صوبے بنانے کے لیے 6 ماہ کا وقت کافی ہوگا، یا چھوٹے انتظامی یونٹ سیاسی بحران اور عوامی مسائل کا حل تلاش کرنے میں کامیاب ہو سکیں گے یا نہیں؟ کیا پاکستان میں نئے صوبوں کے قیام سے واقعی وفاق مزید مضبوط ہوگا، یا پھر اس کے برعکس قومی تضادات، سیاسی بے اعتمادی اور مرکز اور صوبوں کے درمیان کشیدگی میں اضافہ دیکھنے میں آئے گا؟ آج کے شو میں ہمارے ساتھ جو مہمان موجود ہیں، پاکستان میں نئے صوبوں کے قیام کی ضرورت پر سب سے پہلے آواز انہوں نے بلند کی، ملکی سیاست، گورننس اور اہم قومی معاملات پر گہری نظر رکھتے ہیں۔ سینئر سیاستدان، سابق وفاقی وزیر محمد علی درانی صاحب میرے ساتھ اسٹوڈیوز میں موجود ہیں۔ بہت شکریہ درانی صاحب۔ اچھا درانی صاحب، صوبوں کے حوالے سے جو بحث ہے یہ نئی بات نہیں ہے۔ سب سے پہلے آپ نے اس حوالے سے آواز بلند کی، 2008 کی بات ہے، اور اب یہ 2026 میں بڑا سنجیدگی سے اس بات کو ڈسکس کیا جا رہا ہے کہ صوبے بننے چاہیے، لیکن ابھی بھی جو سیاسی جماعتیں تب بھی نہیں مانتی تھیں، آج بھی وہ بضد ہیں اور اپنا موقف بیان کرتی ہیں۔ اچھا، سب سے پہلے میں جاننا چاہوں گی کہ جو صوبے ہیں، نئے صوبے، یہ بنانے کتنے ناگزیر ہیں اور یہ واقعی وقت کی اب اشد ضرورت ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں تو چونکہ اس چیز کو سٹارٹ کرنے میں شامل تھا تو اس وقت سے میں نے اس پہ بہت زیادہ تھنکنگ کی ہے۔ میرا اس کے بارے میں یہ اوپینین ہے کہ 2 ایسے اقدامات ہیں جو اب تک نہ کر کے ہم نے پاکستان کے عوام کو اقتدار سے باہر رکھا ہوا ہے۔ میرے خیال میں اس وقت جو ہمارا نظام ہے وہ ایک ٹانگ پہ کھڑا ہوا نظام ہے اور اسی لیے تھک چکا ہے۔ وہ ٹانگ جس کے اوپر حکمران کھڑے ہوئے ہیں وہ تو موجود ہے، لیکن عوام والا حصہ غائب ہے۔ مطلب یہ وہ گاڑی ہے جس کا عوام کا پہیہ ہے ہی نہیں، اور حکمران جو ہیں اور جو اقتدار میں بیٹھے ہوئے لوگ ہیں، تمام اختیار، تمام وسائل اور تمام قوت ان کے پاس ہے۔ یہ وجہ ہے کہ ہمارا ملک جو ہے آج، اگر آپ کہتے ہیں کہ جی نظام کلیپس کر گیا، اصل میں کلیپس نہیں کیا، یہ 54 سال سے لنگڑا ہی چل رہا ہے، اب ایک ٹانگ پہ چلتے چلتے تھک گیا ہے، اور عوام کو انوالو نہ کرنے کی وجہ سے اس ملک کی ترقی نہیں ہو سکی اور اس ملک کے اندر گورننس نہیں آ سکی، کیونکہ کوئی دنیا کا ملک ایسا نہیں ہے جو عوام کے بغیر گورننس امپروو کر سکتا ہو۔ اور عوام کو لانے کے 2 ذریعے ہوتے ہیں، ایک بلدیاتی ادارے ہوتے ہیں۔ دنیا کا کوئی ملک ایسا نہیں ہے جس میں ترقی ہو رہی ہو اور بلدیاتی ادارے نہ ہوں۔ ایون آمریتوں کے اندر بھی، چائنا کے اندر اتنا ڈیموکریٹک سسٹم نہیں ہے، لیکن وہاں بھی 60% تک ان کا بجٹ جو ہے وہ بلدیاتی اداروں کے ذریعے خرچ ہوتا ہے۔ اور ہمارے ہاں ظلم ہے کہ 73 کا آئین بننے کے بعد آج جو ہے 54 سال گزرنے کے باوجود پاکستان کے اندر بلدیاتی ادارے نہیں ہیں۔ دوسری چیز جو بڑی امپورٹنٹ ہے وہ یہ ہے کہ حکومت کو عوام کے قریب لانا حکومتوں کی ذمہ داری ہوتی ہے، اور اس کے لیے بہت سے فیکٹرز ہوتے ہیں جن کو دیکھ کے اقتدار کو اور حکومت کو قریب لایا جاتا ہے، اور اس کی وجہ صوبے ہوتے ہیں۔ چونکہ اختیار، یہ سوچنا کہ چیف منسٹر کے بغیر اختیار ڈیوالو ہو سکتا ہے، نہیں ہو سکتا۔ مشرف صاحب نے 2001 میں بلدیاتی ادارے بنائے، جب 2002 میں جب حکومتیں آئیں
انہوں نے وہ ختم کر دی اور اس کے بعد بالکل ہی ختم ہو گئے. لہٰذا آپ چھوٹے صوبوں کے ذریعے اقتدار کو عوام کے قریب لاتے ہیں اور بلدیاتی اداروں کے ذریعے آپ عوام کو اقتدار میں شریک کرتے ہیں. ہمارے ہاں یہ دونوں چیزیں نہیں ہوئی، جس وجہ سے آج آپ کہہ رہے ہیں کہ جی نظام کلیپس کر رہا ہے. نظام کلیپس نہیں کر رہا، نظام تھا ہی کلیپسڈ، اور وہ گرے ہوئے نظام کو آپ ایک ٹانگ پہ یا گاڑی کو ایک پہیے پہ جس طرح گھسیٹ سکتے ہیں آپ نے گھسیٹ لیا. دورانی صاحب آپ نے کولیپس کا لفظ استعمال کیا تو آج کل بڑا یہ زیر گردش ہے یہ لفظ. محسن نقوی صاحب نے کہ نظام کولیپس ہو چکا ہے. تو نظام تو کب کا کولیپس ہو چکا ہے؟ آپ نے کہا کہ کب سے ایک ٹانگ پہ کھڑے ہوئے ہیں. تو یہ کولیپس کا لفظ جب محسن نقوی صاحب نے استعمال کیا تو سیاست دانوں کو اتنا چبھا کیوں؟ دیکھیں بات یہ ہے کہ جب بھی یہ بات کی جاتی ہے بہت چبھتا ہے. دیکھیں نا، کوئی پاکستان کے مفاد کی بات کوئی کرے، آپ اصل میں سیاستدان نہیں ہے، یہاں پہ خاندان ہے. پاکستان کے اندر موروثی سیاست موروثی نہیں ہے، مطلب دو خاندانوں کی سیاست ہے. تو موروثیت ہوگی نا کہ ہاں آگے ملک دیکھیں یہ موروثیت ہلکے میں موروثیت ہو تو چلو وارا ابھی بھی یہی بحث ہوتی ہے کہ مریم نواز اچھی وزیر اعظم بنیں گے، بلاول زردی اچھے وزیر اعظم مطلب بنیں گے. یہ ہے کہ یہ اب سے نہیں ہے، یہ پچھلے 54 سال سے پاکستان کے اندر ان دو خاندانوں کی کسی نہ کسی شکل میں وہ ہے حکومت ہے. اور جو مارشل لاؤں کی بات کرتے ہیں وہ آئے بھی تو 5-7 سال بعد وہ چلے گئے، یہ تو وہیں کے وہیں ہیں. تو لہٰذا یہ جو موروثیت ہے، ان کو جب بھی کوئی ایسی بات کی جاتی، انہیں کہو کالا باغ ڈیم بنانا ہے تو یہ اس کے خلاف ایسے کریں. 5-7 سال نہیں 10 سال رہے ہیں سر. چلیں 10 سال بھی رہے، پھر بھی دیکھ لیں کتنا شیئر بنتا ہے. 80 سال پاکستان کو ہو گئے ہیں بنے ہوئے. یہ سارا مارشل لائی دور جو ہے 30-32 سال کا ہے، اور وہ بھی ہائبرڈ ہے. اچھا میری بات چاہے کچھ سیاستدانوں کو بری لگے، لیکن اگر ہم مشرف دور کی بات کریں، ایوب خان صاحب کے دور کی بات کریں، تو میں یہ تو نہیں کہہ رہی کہ ڈکٹیٹرشپ جمہوریت سے اوپر ہوتی ہے، لیکن ان ادوار میں پاکستان نے ترقی کی تھی. جمہوریت کے ساتھ ترقی ہو سکتی ہے، آمریت کے ساتھ بھی ترقی ہو سکتی ہے. تیسری چیز یہ ہے کہ ہائبرڈ نظام. اب ہمارے ہاں مسئلہ یہ ہے کہ جب بھی کوئی حکومت آتی ہے، ایون مارشل لا بھی آتا ہے، تو ہمارے سیاستدان فٹافٹ اس میں سے اپنا حصہ اقتدار کا لے لیتے ہیں. پھر لینے کے بعد پھر اس کا حصہ بن جاتے ہیں. اور اب تو آپ دیکھ لیں 2008 سے آنورڈ تو مسلسل ہائبرڈ ہی کہتے ہیں چل رہا ہے. اب یہ ہے کہ یہ جو نظام ہوتے ہیں ان دو ادوار میں یقیناً ترقی ہوئی، لیکن وہ ترقی معکوس کہتے ہیں کہ ہوئی، اس کے بعد خود ہی اپنے آپ کو اس نے ڈیمولش کر دیا. اچھا سر، صوبے بنانا ناگزیر ہے، وقت کی ضرورت ہے، یہ بات ہو گئی. اب یہ جو لوکل باڈی سسٹم ہے اس کو بھی اسٹرانگ بنانے کی بہت ضرورت ہے. ترقی یافتہ ممالک میں لوکل باڈی سسٹم بہت زیادہ اسٹرانگ ہے، ہمیں بھی اس طرف جانے کی بہت ضرورت ہے. صوبے بننے کتنے چاہیے؟ اس کی تعداد پہ بھی بڑی بات ہو رہی ہے. کوئی کہتا ہے کہ 12 صوبے بنیں گے، کوئی کہتا ہے 22 بنیں گے، اب تو کوئی کہہ رہا ہے 32 تک بن سکتے ہیں، اس سے بھی زیادہ ہو سکتے ہیں. یہ صوبے کتنے بنیں گے؟ دیکھیں میرا یہ خیال ہے کہ صوبے بننے کے 2 طریقے ہیں. ایک تو یہ ہے کہ ڈرائنگ بورڈ پہ بیٹھ کے آپ لائنیں کھینچیں اور اپنی بیسٹ وزڈم کے تحت جو ہے آپ صوبوں کی باؤنڈریز کو ڈیفائن کر ٹھیک ہو دیں. گیا. اگر یہ طریقہ کریں گے تو یہ آئینی نہیں ہوگا. آئینی طریقہ یہ ہے کہ آپ جس صوبے کی صوبائی اسمبلی ریزولوشن کرتی جائے ان کو آپ بناتے جائیں. اب پرابلم ہمارے سیاستدانوں کی ہے کہ نہ وہ یہ مانتے ہیں نہ یہ مانتے ہیں. پاکستان میں جب بھی پاکستان کے عوام کی امپاورمنٹ کے لیے کوئی اقدام اٹھایا جاتا ہے، ہمارے سیاستدان اس کے خلاف کھڑے ہو جاتے ہیں. سیاستدان نہیں، 2 خاندان.